یہ ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے مثال طاقت، لمبے قد، مضبوط جسم، وسیع زمینیں اور شاندار عمارتیں عطا کی تھیں۔ وہ یمن کے علاقے آقاف میں آباد تھے۔ قرآن مجید میں ان کے شہر کو ارم ذات العماد کہا گیا ہے، یعنی بلند ستونوں والی بستی۔ اللہ نے انہیں مال، اولاد، کھیتیاں اور شان و شوکت دی، لیکن انہوں نے شکر کے بجائے سرکشی اختیار کی۔ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے، کمزوروں پر ظلم کرنے لگے اور اپنی طاقت پر غرور کرنے لگے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہی جملہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تکبر چھوڑ دو، ظلم بند کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ وعدہ کیا کہ اگر تم توبہ کر لوگے تو اللہ تمہیں مزید طاقت دے گا اور بارش عطا فرمائے گا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تکبر چھوڑ دو، ظلم بند کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ وعدہ کیا کہ اگر تم توبہ کر لوگے تو اللہ تمہیں مزید طاقت دے گا اور بارش عطا فرمائے گا۔ لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبود چھوڑنے کو کہتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ پہلے تنبیہ کے طور پر قحط بھیجا۔ بارش بند ہو گئی، زمین سوکھ گئی، کھیت تباہ ہو گئے۔ ہود علیہ السلام نے پھر فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ لیکن ان کا غرور باقی رہا۔ ایک دن آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا۔ لوگ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ بادل ہمیں بارش دے گا، مگر وہ بادل بارش نہیں بلکہ عذاب لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نہایت سرد اور تیز آندھی مسلط کر دی۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ وہ آندھی لوگوں کو زمین سے اٹھا کر اس طرح پٹخ دیتی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ان کی عظیم عمارتیں ٹوٹ گئیں، ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب طوفان تھما تو زمین پر صرف لاشیں باقی تھیں، کوئی شہر نہ بچا، نہ شان و شوکت۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت، دولت اور اقتدار ہمیشہ نہیں رہتے۔ تکبر اور ظلم قوموں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ قوم عاد کا نام قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، تاکہ ہر زمانے کا انسان عبرت حاصل کرے اور یہ سوچے کہ کہیں وہ بھی غرور اور سرکشی کے راستے پر تو نہیں چل رہا۔